آج آپ کو ایک انتہائی انوکھا واقعہ سنانا ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پیش آیا۔ کہتے ہیں مدینے کے ایک قریبی گاؤں کے اندر ایک عورت فوت ہو گئی، تو کچھ عورتیں اس عورت کو غسل دے رہی تھی۔ غسل دیتے دیتے جیسے کہ عورتوں کا رواج ہے، عموماً کوئی نہ کوئی ایسی عجیب بات کر دیتی ہیں کسی کے متعلق جس میں بہتان بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ تو جو عورت غسل دے رہی تھی اس نے پاؤں اس کی ران پر مردہ عورت کے ہاتھ رکھا اور اسے مل رہی تھی، اور ملتے ملتے کہنے لگی، میری بات سنو، ایک اہم بات بتانے لگی ہوں۔ اب آپ کو پتہ ہے ایسی بات پر عورتوں کے کان تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ساری عورتیں متوجہ ہو گئیں، اچھا بتاؤ کیا ہوا؟ تو کہنے لگی یہ جو مر گئی ہے عورت، اس کے فلاں شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ اب اس عورت کا یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالنا تھا کہ اس کا ہاتھ جو اس کی مردہ عورت کی ران پر تھا وہ چپک گیا، اور ایسا چپکا کہ وہ اب نکالے تو نکلے ہی نہ۔ شاید کوئی اللہ کی نیک عورت تھی، اللہ کو پسند نہیں آیا یہ بات۔ اب غسل کے اندر دیر ہونا شروع، پہلے عورتوں نے آپس میں کوشش کی الگ کرنے کی، لیکن وہ الگ نہ ہوئی۔ مرد آ گئے، بھائی ابھی تک غسل کیوں نہیں دیا، جنازہ لیٹ ہو رہا ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو عورتوں نے بتایا کہ بھائی ایک عورت کا ہاتھ جو ہے مردہ عورت کے ساتھ چپک گیا ہے، اب وہ نہیں نکل رہا۔ اب لوگ بڑے حیران ہوئے، کچھ مردوں نے بھی کوشش کی، لیکن وہ ایسا ہو گیا جسے چپک گیا اس کے ساتھ۔ تو ایک قریبی عالم کو بلایا انہوں نے کہ بھائی آپ بتائیں اس کا کیا فیصلہ کریں۔ تو اس نے کہا ایسا کرو، مردہ عورت تو ویسے ہی ختم ہونے والی ہے، آپ اس کا گوشت کاٹ کے اس کا ہاتھ نکال لو۔ اب مرنے والی عورت کے وہ رسا آ گیا، نہیں بھائی ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دوسرے عالم کو بلائے، اس نے کہا ایسا کرو، جو غسل دینے والی عورت ہے جس کا ہاتھ چپکا ہوا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ اب اس عورت کے وہ رسا آ گئے، اہل خانہ آ گئے، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہماری عورت تو نیکی کا کام کر رہی تھی، تمہاری عورت کو غسل دے رہی تھی، اب اس کا ہاتھ بھی کاٹیں؟ نہ بابا نہ، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اب آپس میں اختلاف بھی ہو گیا اور دونوں روٹ کر بیٹھ گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، مثلا 1-2 دن گزرے، تو گرمی کے دن تھے، مردے سے تعفن اٹھنا شروع ہو گیا، اور عورت بھی پریشان کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ بھئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم ہیں، ان کو بلایا جائے۔ تو امام مالک کو بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ بھئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے۔ تو آپ زنانے کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے پردے کے پیچھے عورت سے پوچھا کہ مجھے پورا واقعہ سناؤ کیا ہوا تھا۔ وہ بتانے لگی، تو آپ نے کہا تم نے کچھ ایسی بات کہی تھی اس عورت کے جس وقت تمہارا ہاتھ چپکا؟ اس نے کہا ہاں میں نے یہ بات تو کہی تھی کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ تعلقات تھے، یہ تو میں نے کہا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بی بی تم نے اس کے اوپر زنا کا الزام لگایا ہے، کیا تمہارے پاس 4 گواہ موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ اس عورت نے زنا کیا تھا؟ وہ کہتی ہے نہیں 4 گواہ تو نہیں ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے پوچھا اچھا کیا اس عورت نے تمہارے سامنے خود اقرار کیا تھا آ کے مرنے والی نے کہ اس کے ناجائز تعلقات ہیں؟ اس نے کہا نہیں یہ بات بھی نہیں ہے۔ تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ نے پوچھا تو نے کیسے الزام لگا دیا؟ تو کہنے لگی ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ اس کے گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی، تو مجھے لگا کہ شاید اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، اب تم نے بہتان لگایا ہے۔ اب بہتان کی سزا قرآن نے کیا دی ہے کہ کسی مومنہ عورت پر اگر کوئی بہتان لگائے زنا کی اور وہ 4 گواہ نہ لے کے آئے تو پھر اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر اس کا ہاتھ چھڑانا ہے اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ اب وہ عورت کا ہاتھ چپکا ہوا ہے اور جلاد کو بلایا، اس نے کوڑے برسانا شروع کیے، 1 2 10 20 30 40 50 60 70 75
جیسے ہی اس کو 80واں کوڑا لگا اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ تو عزیز دوستوں، کسی عورت کے اوپر بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنا سخت ناپسند ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا مقرر کی ہے۔ اور معاف کیجئے گا، بالکل معذرت کے ساتھ، ہم دینداروں کے اندر یہ گناہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ اگر کوئی عورت نوکری کے لیے باہر نکلتی ہے، کسی دفتر میں کام کرتی ہے، کسی فیکٹری میں جاتی ہے، پڑھائی کے لیے نکلتی ہے، یا اپنے گھر کے سودا سلف لینے کے لیے نکلتی ہے، تو یہ فکرے آپ کو عام طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں، یار یہ بڑی آوارہ عورت ہے، بد چلن عورت ہے، اس کے تو بڑے یارانے ہیں اور بڑے تعلقات ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ کسی بھی مومن عورت کے متعلق ہم ایسا گمان رکھیں۔ دیکھیں، وہ پردہ نہیں کر رہی، وہ اس کا اپنا گناہ ہے۔ وہ اگر کسی مجبوری کے تحت نکلی ہے، یا چلے ذہنی طور پر تھوڑی وہ آزاد سمجھتی ہے، وہ اپنا حق سمجھتی ہے باہر نکلنا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو جاتا کہ وہ زناکار ہے یا بد چلن ہے یا وہ اس کے یارانے ہیں اور وہ کوئی طوائف ہے جو یہ کام کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں، توبہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچائے بھی کہ ہم کسی عورت کے اوپر ایسا الزام لگائیں اور کسی مومن عورت کے اوپر بہتان لگائیں، کیونکہ دنیا میں تو ہمیں اس کی سزا نہ ملے، لیکن کل قیامت کے دن یہ گناہ بخشوانا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا، حقوق العباد میں آ جائے گا، اور پھر ہماری ساری نیکیاں اس عورت کو دینی پڑیں گی۔ پھر بھی اللہ نے چاہا تو معاف کیا تو معاف کیا، اللہ نے نہ معاف کیا تو پھر کیا کریں گے ہم؟ تو اگر ہم نے ایسا کبھی ذہن میں رکھا ہے یا زبان سے کسی عورت کے متعلق بولا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، آج ہی توبہ کریں، ابھی کریں، اور آئندہ یہ تہیہ کر لیں، یہ عزم کر لیں کہ کسی عورت کے متعلق ہم برا گمان نہیں رکھیں گے۔ اگر ہم سے ممکن ہوا ہم اس کی مدد کریں گے،